یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 تا آیت نمبر 86 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور ان کو خبر سنا دیجئے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہ جب انہوں نے اپنے والد اور قوم کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، وہ بولے کہ ہم مورتیوں کی یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر سارا دن ان کے ساتھ لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہنا جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہارے لیے کوئی نفع کا باعث ہوتے ہیں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے پایا ہے۔ کہا بھلا تم دیکھتے ہو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کی تمہارے اگلے باپ دادا کیا کرتے تھے، یعنی ان کا کیا حال ہے؟ یہ لوگ تو میرے دشمن ہیں مگر سوا رب العالمین کے، کہ جس نے مجھے بنایا اور وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے موت دے گا اور دوبارہ پھر زندگی دے گا، اور مجھے توقع ہے کہ قیامت کے دن جو انصاف کا دن ہے اس دن وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری فرما، اور مجھ کو جنت نعیم کا مستحق فرما دے، اور میرے والد کی مغفرت کر دے کہ وہ راستہ بھولے ہوئوں میں سے ہے۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ فرمایا گیا کہ آپ مشرکین عرب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اور یہ تذکرہ فرما دیجئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے علم بردار تھے۔ وہ ان کے والد اور ان کی قوم
بت پرستی کے اندر، شرک پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور یہ اہل عرب مشرکین اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ یہ بتا دیا جائے کہ ان کی طرف تمہاری نسبت کرنا کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تم سراسر شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو، اور وہ توحید کے عالم بردار تھے۔ لہٰذا ان کا کچھ واقعہ اور کچھ تذکرہ ان آیات کے اندر اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ جب انہوں نے اپنے والد اور قوم کو کہا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ قوم بھی اور ان کے والد بھی، جن کا نام قرآن مجید نے آزر بتایا، کہ وہ بت فروش بھی تھے اور بت تراش بھی تھے۔ قوم پوری شرک کے اندر مبتلا تھی، بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ پھر بھی انہوں نے پوچھا اپنے والد سے بھی اور قوم سے بھی کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہم آس لگا کر ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو، ان بتوں کو، تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ پکار تو ہماری نہیں سنتے۔ اسی طرح فرمایا کہ پھر تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں یا تمہارے کچھ نقصان کر سکتے ہیں تمہارا؟ کہنے لگے کہ نہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، البتہ یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، باپ دادوں کو یہی شرک اور بت پرستی کرتے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اس بات کو خود ہی دیکھ لو کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، اور تمہارے اگلے باپ دادا کس چیز کی عبادت کر رہے تھے، جو نہ تمہاری پکار کو سنیں، نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں۔ اس بات کا تم خود ہی اندازہ کر لو۔ پھر فرمایا کہ یہ بت اور شرکیہ چیزیں یہ سب کی سب میری دشمن ہیں، مگر یہ کہ میرا رب العالمین جو میرا رب ہے وہی میرا دوست ہے، اور اسی نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور مجھے وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام گویا انہیں توحید کی طرف لا رہے تھے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور نہ وہ پکار کو سنتے ہیں، جبکہ میرا پروردگار جو ہے وہ تو اس نے مجھے پیدا بھی کیا، کھلاتا پلاتا بھی ہے، بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے، اور زندگی موت کا مالک بھی وہی ہے۔ قیامت کے دن بھی وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور قیامت کے دن، انصاف کا دن جو ہوگا، میری خطاؤں کو میں امید کرتا ہوں کہ وہ بخش دے گا۔ پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، دنیا کے اندر بھی صالحین کی معیت نصیب ہو اور آخرت میں بھی حشر صالحین کے ساتھ ہو۔ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ، یعنی آئندہ آنے والے لوگ میرے حوالے سے اور میرے جو اعمال ہیں ان کو سیکھ کر نیک اعمال جو ہے وہ کریں، اور اس طرح میرا ذکر اور میرا نام آئندہ بھی نیک لوگوں میں چلتا رہے۔ اور فرمایا کہ مجھے آخرت میں پھر جنت نعیم کا وارث فرما دینا، اور اپنے والد کے حوالے سے فرمایا کہ اس کی مغفرت فرما دے کہ وہ خطا کاروں میں سے، راستہ بھولوں میں سے ہو گیا ہے۔ اور مراد یہاں یہ ہے، اس مغفرت سے مراد گناہوں کی مغفرت نہیں بلکہ ہدایت دینا، جو شرک کو چھوڑ کر ایمان پر آ جائیں۔ عربی زبان کے اندر مغفرت جو ہے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مغفرت جو ہے وہ گناہوں سے نہیں بلکہ کفر اور شرک سے دوری اور ہدایت پر آنے کی دعا اپنے والد کے لیے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے اس وقت تک منع نہیں کیا گیا تھا جب یہ دعا انہوں نے فرمائی۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا گیا کہ ان کے لیے ایمان نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا تھا اور ان سے برات اور بیزاری کا اظہار کر دیا تھا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ اے اللہ میرا ذکر آئندہ لوگوں میں بھی جاری رکھنا، کیا حب جاہ کے حوالے سے ان کی یہ دعا تھی؟
فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ آئندہ لوگوں میں میرا ذکر خیر جو ہے وہ جاری رہے اور میری تعریف میری ثنا ہوا کرے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حب جاہ کی بات ہے، لیکن آیت کے الفاظ میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دعا کا مقصد حب جاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایسے نیک اعمال کی اپنے لیے بھی توفیق اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی توفیق کی طلب ہے، جو آخرت کا سامان بنے اور ان کو دیکھ کر دوسروں کو بھی اعمال صالحہ کی ترغیب ملے، اور میرے بعد بھی لوگ اعمال صالحہ پر اسی ترغیب کے حوالے سے کاربند ہو جائیں، میری پیروی کرتے رہیں۔ اور اس وجاہت اور اس دعا کا فائدہ اور مقصود جو ہے وہ حب جاہ نہیں، یعنی اس کے اندر کوئی دنیاوی غرض جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں حب جاہ اور حب دنیا کو ممنوع اور مذموم قرار دیا گیا ہے، وہ اسی حوالے سے ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی مقاصد ہوں، جبکہ اس کے اندر دنیاوی منافع اور دنیاوی مقاصد نہیں ہیں، بلکہ آخرت کے مقاصد اور آخرت کے منافع رکھے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔